لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أي مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين. اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. لیلۃ القدر، شب قدر، قدر کی رات، نائٹ آف ڈیسٹینی. قرآن کہہ رہا ہے کہ وما ادراک، تم کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے ہو کہ شب قدر کیا ہے. بہت ہی مختصر قرآن نے کہا خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر. 1000 مہینوں کے برابر نہیں کہا کہ پھر بھی کچھ ذہن میں تصور آتا، 1000 مہینوں سے بہتر. اور دوسری آیت آج کی مجلس کے لیے، جو کل کی مجلس کے آخر میں بات ہوئی تھی، اسی کنٹینیوشن میں بات آگے بڑھانا ہے. تو دوسری آیت سورہ روم کی آیت. قرآن کریم کا یہ وہ سورہ ہے جو اسی شب قدر میں، جس کا بھی تذکرہ ہوا، اسی شب قدر میں یا لیلۃ القدر میں ہر سال تلاوت کیا جاتا ہے. 3 سورے خاص طور پہ حکم آیا، سورہ عنکبوت اور سورہ روم اور سورہ دخان. تو سورہ روم کی آیت وَمِنْ آیاتِهِ، سائنس آف اللہ، اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ کہ اس نے خلق لکم من انفسکم، اس نے تم میں سے تمہارے لیے ازواجن، تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، خلق کیا، کریٹ کیا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں سکون مل سکے. قرآن کریم کی یہ دوسری آیت، یعنی جو آج میں نے تلاوت کی اس کے اعتبار سے دوسری آیت. اب یہ آیت کے ترجمے میں ایک چیز بیان کر رہا ہوں، ورنہ پھر جو ایک طریقہ ہوتا ہے مجالس کا کہ کل کی مجلس میں جو بات آئی تھی اسی کو آگے بڑھایا جائے گا ربط دیتے ہوئے. لیکن ایک چھوٹی سی بات، 2 سوال ایسے ہیں جو لیڈیز یا عورتیں بہت زیادہ کیا کرتے ہیں، بہت زیادہ. دوسرا سوال یہ ہے، 2 سوال. پہلا سوال تمام مسلمان عورتیں، دوسرا سوال خاص شیعہ عورتیں یا مومنہ عورتیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ مولانا لوگ ظہور امام زمانہ بہت پڑھا کرتے ہیں اور اس میں یہ بتاتے ہیں کہ 313 کا لشکر ہوگا اور کس طرح سے امام جہاد کریں گے. اس میں عورتوں کا کوئی رول یا عورتوں کا کوئی ذکر نہیں. کیا ظہور امام کے بعد عورتیں امام کے لشکر میں نہیں آئیں گی؟ کیا ان کا کہیں پہ کوئی نام نہیں ہے؟ کیونکہ 313 کا تو ایک ایسا مشہور عدد ہو گیا ہے کہ اب باقاعدہ لسٹیں چھپتی ہیں کتاب میں کہ وہ 313 ان کا ایڈریس، البتہ وہ والا ایڈریس نہیں کہ جو آپ مثلا جی ایس پی یا گوگل میں ڈالیں تو آپ گھر پہنچ جائیں. ہمدان سے اتنے مومن، سندھ سے اتنے مومن، مکے سے اتنے مومن، اور نام، ایڈریس اور نام دونوں آتے ہیں، اس میں عورتوں کا کہیں ذکر نہیں. تو ایک تو یہ سوال بہت کیا جاتا ہے، لیکن ان مجالس میں
فی الحال ہمارا عنوان چونکہ شہزادی کونین کی ذات ہے تو اس سوال کا جواب شاید ان مجالس میں نہ آ سکے، اور اگر آئے بھی تو بالکل آخری تقریروں میں آئے گا، کیونکہ کل ایک جملہ میں بہت جلدی میں کہہ کے آگے بڑھ گیا کہ جس آیت کو میں 2 دن سے تلاوت کر رہا ہوں سورہ انا کی، اس کی آخری آیت میں زمانے کے امام کا ذکر ہے، تو ہو سکتا کہ جب شروع کی مجلسوں میں پہلی آیت پڑھی گئی ہے تو آخری مجلسوں میں آخری آیت آ جائے۔ بہرحال جواب فی الحال ممکن نہیں، لیکن ہے، جواب ہے، اور وہ جواب بہت ہی مختصر ایک جملے میں کہ امام زمانہ کی فوج میں عورتیں بھی ہیں، ان عورتوں کے نام بھی۔ یہ تو ہو گیا بہت مختصر۔ دوسرے سوال کا جواب، میں نے کہا تھا کہ 2 سوال بہت کیے جاتے ہیں۔ دوسرا سوال خاص اپنی مومنہ عورتیں کرتی جن کے پاس زمانے کے امام کا عقیدہ۔ پہلا سوال تمام مسلمان عورتیں کرتی، اور اس کا اشارتاً ایک جواب سورہ روم کی آیت کے ترجمے میں، اور وہ یہ ہے کہ مولانا مردوں کو تو جنت میں حوریں ملیں گی، ہمیں کیا ملے گا؟ بہت زیادہ یہ سوال کیا جاتا ہے، شیعہ سنی ہر فرقے سے تعلق رکھنے والی عورت۔ تو اب ان چیزوں کی ڈیٹیل مجلس کے پورے سبجیکٹ یا ٹاپک کو چینج کر دے گی، لیکن بہت مختصر ایک لفظ اس آیت میں بھی ایسا آ گیا ہے کہ عورتوں کو کیا ملے گا اور کیا نہیں ملے گا، یہ تو ایک الگ مسئلہ کہ بھئی پہلے تو یہ سوال کیا جائے کہ چلیں آپ بتائیے آپ کو جنت میں کیا چاہیے۔ مردوں کو تو حوریں چاہیے، آپ کو کیا چاہیے؟ لیکن اس سے ہٹ کر ایک بات کہہ رہا ہوں کہ حور بہت احتیاط سے کہ کہیں کوئی ممبر کے آداب کے خلاف، دیکھیں ممبر کے بھی کچھ ایٹکس ہوتے ہیں، کچھ آداب ہوتے ہیں، اس کے خلاف کوئی بات نہ ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ حور، اب مرحوم آیت اللہ خوئی کا جو جواب کتاب میں پرنٹڈ ہے اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن وہ ایک لفظ وہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی امکان ہے کہ لفظ حور کا کوئی تعلق میل اور فیمیل سے نہ ہو۔ اب میں عربی کی بات کر رہا ہوں یا اردو کی، اٹلانٹا کے علاوہ کہیں اور میں یہ بات نہیں کرتا، اس لیے کہ باقی لوگوں کو انگلش کے علاوہ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا، لیکن یہاں پہ شاید آسان لفظ انسان۔ انسان ایک ایسا لفظ ہے جس میں مرد بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئی۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میرے بھائی کی شادی ایک انسان سے ہوئی ہے، وہ عورت ہوگی، یا میری بہن کی شادی ایک انسان سے ہوئی ہے، وہ مرد ہوگا۔ تو لفظ حور اس میں میل اور فیمیل دونوں قسم کی حور ہوتے ہیں یا ہوتی ہیں، یہ مرحوم آغا خوئی کا وہ جواب ہے جو میرے پاس بھی آیا اور کتاب میں بھی پرنٹ ہو گیا۔ اب اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن اس سورہ روم کی آیت میں ایک لفظ آ گیا، خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے تمہارے لیے تم میں سے بیویوں کو پیدا کیا۔ تو بہت احتیاط سے جو جملہ کہہ رہا ہوں کہ حور ایسے ہے کیا چیز؟ ٹائم پاس کرنے کے لیے تو حور ٹھیک ہے، زندگی حور کے ساتھ نہیں گزاری جا سکتی۔ تھوڑا بہت ٹائم پاس کرنا ہو تو ٹھیک ہے، چلے حور بھی مل گئی۔ میں جنت کی نعمتوں کی توہین نہیں کرنا چاہتا، لیکن ٹائم پاس کرنے کے لیے انسان کھلونوں سے بھی کھیلتا ہے، کچھ لوگ اپنی بلیوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، یہاں سنا ہے کتوں سے بڑی محبت کی جاتی ہے، تو یہ صرف اس سے ٹائم پاس ہوتا ہے، زندگی نہیں گزرتی۔ زندگی گزرے گی مرد کے لیے عورت ہی کے ساتھ، چاہے وہ جنت ہی میں کیوں نہ ہو۔ جنت میں بھی حوروں کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جائے گی۔ مثال آدم پہلی بیوی، اب دنیا کی ہر زبان میں ایک کہاوت چلتی ہے کہ پہلے انڈا پیدا ہوا کہ پہلے مرغی، دنیا کی ہر زبان میں کہاوت چلتی۔ ایک سوال یہ ہے کہ دنیا میں اللہ نے سب سے پہلا رشتہ کون سا بنایا؟ صلہ رحمی بہت اہم ہے، اور پھر کل جو رات آنے والی حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے اسے یوم مادر یا مدرس ڈے ڈکلیئر کیا ہے، کل کی رات اور اس کے بعد والا ولادت کا دن، وہ یوم مادر
مدرس ڈے، اور اس حوالے سے کہ اسلام میں مدرس ڈے کا کوئی کنسپٹ ہے بھی کہ نہیں، یہ بات کل آئے گی. لیکن ماں اور باپ ان کا اسٹیٹس، صلہ رحمی. لیکن سوال یہ ہے کہ سب سے پہلا رشتہ اللہ نے کون سا بنایا؟ پہلا رشتہ ماں کا بنا ہے، پہلا رشتہ باپ کا بنا ہے، پہلا رشتہ بھائی کا بنا ہے، کہ پہلا رشتہ بیوی کا بنا؟ سب سے پہلے بیوی کا رشتہ بنا. آدم کے لیے باپ نہیں تھے، ماں نہیں تھی، بھائی نہیں تھا، بہن نہیں تھی. آدم کے لیے پہلی جو مخلوق بنائی گئی وہ بیوی تھی. یعنی ماں کا رشتہ. میں ماں کی اہمیت کم نہیں کر رہا، اور خاص طور پر آج کل کے زمانے میں جب بیویوں کے کہنے پہ لوگ ماؤں پہ ظلم کرنا شروع کر چکے ہیں. جیسے آج سے 40 سال پہلے ماؤں کے کہنے پہ بیویوں پہ ظلم ہوتا تھا. آپ حضرات احمد آباد سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں، احمد آباد کا تو مجھے کچھ پتہ نہیں، لیکن بمبئی میں ایک پالا گلی اور ڈونگری ہوتی ہے. اس طرح سے کراچی میں ایک علاقہ کھارادر ہوتا. تو میری پہلی مجلسیں کھارادر میں تھی. جس وقت پہلی مجلسیں میں نے شروع کی تھی، اس وقت ہر جوان عورت کی یہ کمپلین تھی کہ مولانا ہماری ساس ہم پر اتنا ظلم کرتی ہے، اتنا ظلم کرتی ہے، مجلس میں اس کے بارے میں پڑھیے. اور آج اسی کھارادر کے اندر ہر وہی جوان عورت 40 سال پہلے کی، وہ آج کمپلین کرتی ہے کہ ہماری بہو ہم پر اتنا ظلم کرتی ہے، اتنا ظلم کرتی ہے، اس کے بارے میں مجلس میں پڑھیے. ویسے میں یہ بتا دوں کہ ممبر پہ آنے کے بعد مولانا محترم تشریف فرما، ممبر پہ آنے کے بعد ہم لوگ اللہ کے سامنے، رسول کے سامنے، معصومین کے سامنے، امام زمانہ کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں. تو ہمارا موضوع، ہمارا سبجیکٹ، ہمارا ٹاپک کسی کے کہنے پہ نہیں بنتا کہ ایک صاحب نے کہہ دیا فلاں کے خلاف پڑھیے تو ہم نے پڑھ دیا. کسی نے، عورت نے کوئی سبجیکٹ دے دیا، اس کی ساس کسی وجہ سے بری ساس تھی تو ہم نے ساری ساسوں کے اوپر پڑھ ڈالا. ایسا نہیں ہوتا. جو اسلام ہماری ذمہ داری قرار دیتا، اپنے ایک ایک جملے کا جواب ہمیں قبر میں بھی دینا ہے اور قیامت میں بھی وہ ذہن میں رکھ کے بات کی جاتی ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ماں کا رتبہ اور احترام، کوئی شک نہیں. کل تو یوم مادر کی رات ہے، شاید تھوڑا ذکر کل رات کو یا پرسوں رات کو ہو، لیکن ماں کا رشتہ بھی بنا ہے بیوی کے رشتے کی وجہ سے. پہلے انڈا پہلے مرغی، اس پر تو بحث ہو سکتی ہے، لیکن اس پر کوئی بحث نہیں ہے کہ پہلا رشتہ ماں کا نہیں ہے، پہلا رشتہ بیوی کا ہے. اور بیوی کا رشتہ کیوں بنایا اللہ نے؟ آدم کو بغیر باپ کے پیدا کیا، آدم کو بغیر ماں کے پیدا کیا. بیوی کا رشتہ کیوں بنایا؟ آدم جنت میں رہ رہے ہیں، جنت ساری نعمتوں کے ساتھ، اور ہم اور آپ کی طرح نہیں رہ رہے ہیں. آدم جنت کے مالک ہیں، نبی خدا ہیں، حجت خدا ہیں، ہر نعمت آدم کے پاس ہے. لیکن بہت غلط لفظ استعمال کر رہا ہوں، شاید یہ اس موقع پہ مناسب بھی نہ ہو، لیکن بہرحال ذہن میں کوئی اور لفظ نہیں آ رہا. جنت کی ساری نعمتوں کے درمیان، ساری نعمتوں کے درمیان جس میں حورے بھی شامل، آدم بور ہو گئے. چنانچہ سکون پہنچانے کے لیے اللہ نے حوا کو کریٹ کیا ہے. جنت میں بھی آدمی اگر بیوی کا رشتہ نہ ہو تو زندگی گزارنا آسان نہیں، آدمی بور ہو جاتا ہے، جنت میں رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. یہ آیت کے اندر اشارہ بھی ہے، روایات میں تفصیل بھی ہے. اب اس کو چھوڑیں، یعنی یہ موضوع تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ شروع ہوگا. ابھی تو آیت کا ترجمہ کرتے کرتے ایک لفظ آ گیا، من انفسکم. اللہ نے بیویاں بنائی ہیں تم میں سے. یہ نہیں ہے کہ تمہارے لیے جنوں میں سے بیوی بنائی ہو، فرشتوں سے بیوی بنائی ہو، حوروں سے بیوی بنائی ہو. بیوی بنائی گئی ہے تم میں سے، کیونکہ وہی تمہیں سکون پہنچائے گی. لیکن بیوی کب سکون پہنچائے گی؟ اس کے لیے کل رات کی مجلس کی جانب آئیے. کل رات کی مجلس کے آخر میں ایک جملہ آ گیا تھا جو آج کی مجلس وہیں سے شروع ہونا تھی، لیکن وہ مجلس کا آخری جملہ ہے. جو طریقہ ہوتا ہے کہ ایک مجلس کے آخر میں جو بات آئے، نیکسٹ مجلس وہیں سے شروع ہو. مجلس کے بیچ میں ایک ایسا مسئلہ آ گیا کہ بہت ہی شارٹ، بہت زیادہ ٹائم مجھے نہیں لینا ہے، لیکن اس کو ذرا سا واضح کرنا ضروری. اور اس دفعہ میری ان مجالس میں بعض فقہی مسئلے بھی آئیں گے اور بعض فقہی اصول یا فارمولے بھی آئیں گے. ان میں سے ایک فارمولہ سنیے. کل رات کی مجلس کے بیچ میں کیا بات تھی کہ ایک رول ماڈل ہمارے سامنے ہوتا، وہ رسول کی ذات.
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول کی ذات زیادہ سے زیادہ بعض لیڈیز یہ کمپلین کر سکتی ہیں کہ ہمارے کچھ پرابلمز ہیں، عورت ہی سمجھ سکتی ہے، تو اس کے لیے شہزادی کونین رسالت کے ساتھ شریک ہوئی. یہ دونوں رول ماڈل بنے، ائمہ طاہرین ہمارے لیے رول ماڈل. مگر اور آج کل کے زمانے میں یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں بہت اہم، کیونکہ آج کل کی دنیا ایک طرف گلوبل ولیج بہت ایک دوسرے کے قریب آ گئی، دوسری جانب اتنا ہی دنیا ایک دوسرے سے دور ہو گئی. بھائی رشتہ داروں کو دیکھ لیجیے، آج سے 40 سال پہلے جتنے آرام سے آپ اپنے بھائی سے، بہن سے، چچا سے، پھوپھی سے، خالہ سے، اسلام میں خالی باپ اور ماں تو نہیں، دوسرے رشتہ دار بھی، جتنی آسانی سے کانٹیکٹ ہوتا تھا جتنی آسانی سے نہیں. لیکن میرا اصل موضوع رشتہ دار نہیں، پڑوسی. آج سے 40 سال پہلے جتنا آپ کو اپنے پڑوس کے بارے میں خبر ہوتی، آج آپ 20 سال بھی کسی کے پڑوس میں رہیں پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن اس سے بھی اہم بات، آج سے 40 سال پہلے جس طرح سے لوگ علماء سے کانٹیکٹ میں اور رابطے میں رہتے تھے، اپنی زندگی کا ہر مسئلہ عالم سے ڈسکس کیا جاتا ہے. عالم کو ایک انسان کے بارے میں وہ معلومات ہوتی تھی جو اس کے سگے بھائی کو بھی نہیں ہوتی تھی. جس طرح سے لائر، جس طرح سے ڈاکٹر، اس طرح سے عالم کا اسٹیٹس. آج اگر آپ کے درمیان بھی کوئی عالم موجود ہو تو 6 مہینے گزر جائیں گے، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھ لی، اس سے زیادہ اور کوئی کانٹیکٹ ہوتا نہیں. یہ بھی بزرگ لوگ جو نماز جماعت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور عالم کی اہمیت کو. لیکن ہمارے نوجوان اب عالم کا احترام بھی کرتے ہیں، لیکن وہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں گلوبل ولیج، دنیا بہت قریب آ گئی ہے، دنیا بہت دور ہو گئی. اس کا نتیجہ یہ کہ پہلے جب علماء سے اتنے قریب تھے تو زیادہ تر نالج ہمیں ملتی تھی عالم کے ذریعے سے. آج کل ہم دور ہیں تو ہمیں آج کل زیادہ نالج اسلام کی کہاں سے مل رہی ہے؟ فیس بک کے ذریعے سے، ٹویٹر کے ذریعے سے، ای میل کے ذریعے سے، چیٹنگ کے ذریعے سے، اور اس قسم کے سورسز سے جس کے بارے میں یہ بھی پتا نہیں کہ یہ اتھینٹک ہے کہ انتہائی غلط اور جھوٹ. بھائی آج کا نوجوان ہے جو دین سے محبت کرتا. جو نوجوان دین سے محبت نہیں کرتا وہ فیس بک کے اس پیج پر جائے گا ہی نہیں، وہ ایسی ای میل پڑھے گا ہی نہیں. لیکن جس کو دین سے محبت، اس نے مثلا اپنا میل باکس کھولا، ہیڈنگ آئی آیت اللہ سیستانیز نیو رولنگ. جس کو دین سے کوئی محبت نہیں وہ کھٹ سے ڈیلیٹ کا بٹن دبائے گا کہ نہ رولنگ سے میرا کوئی تعلق، نہ فتوے سے میرا کوئی تعلق، نہ آغا سیستانی سے. جس کو دین سے محبت ہے فوراً پڑھے گا کیا کہا جا رہا. اور اب دین سے محبت ہے، جو کہا جا رہا ہے عمل کرے کہ نہ کرے سمجھے گا یہ ان کا فتویٰ. فتوے اس طرح سے نہیں ملا کرتے کہ ایک صاحب نے، جیسے آج کل 3 سال سے میں دیکھ رہا ہوں آیت اللہ سیستانی کا اتنا سمپل فتویٰ جو خالی ان کا نہیں ہے، تمام مراجع کا، ایک لائن کا فتویٰ. 3 سال سے اس پہ اتنے ڈسکشن. اردو کا ایک بہت ہی سخت قسم کا محاورہ، یعنی بہت ثقیل قسم کا، بال کی کھال نکالنا. ہندو کے ہاتھ کا کھانا جائز ہے کہ جائز نہیں، بہت ہی سمپل سا مسئلہ. اور اس میں کوئی نیا اجتہاد آیت اللہ سیستانی کا نہیں، وہی فتویٰ ہے جو آغا حکیم کا ہے. اہل کتاب یا کرسچن کے اعتبار سے آغا محسن حکیم بھی تو ان کو پاک سمجھتے تھے، اور باقی ہندو کے اعتبار سے وہی سارے مراجع کا. لیکن آپ ای میل میں دیکھیے 3 سال اسی پر ایک بحث ہو رہی ہے کہ یہ نیا فتویٰ آیا، ایک جدید فتویٰ آیا، آغا سیستانی نے ایک ایسا اجتہاد کر دیا، ہمیں اجازت دے دی ہندو کے ہاتھ کے کھانے کی. اب یہ آج کی مجلس فقہی مسائل نہیں ہے، مولانا محترم موجود ہیں، ان کے سامنے تو یہ جسارت بھی ہوگی، لیکن ایک اصول بتانے میں یہ بات آ گئی کہ آج ہمارے نوجوان، ان کے پاس ریلیجن کی نالج کا زیادہ سورس یہی کمپیوٹر، یہی ای میل یا کتابیں، گھر میں بیٹھ کے کتاب پڑھتے ہیں. عالم سے جو ایک لائیو کانٹیکٹ ہونا چاہیے، جو کل میں نے عرض کیا تھا کہ جس طرح مسجد ہر اسلامک سوسائٹی کی ضرورت، قبرستان ضرورت ہے، ان سے بڑھ کر عالم بھی ضرورت ہے ہر علاقے کی. تو وہ ضرورت کن معنوں میں؟ اس میں نہیں
کہ گوتم بدھ کے مجسمے کی طرح سے اس کو کہیں لا کے بٹھا دیا جائے, اس کا پریزنس لوگ فائدہ حاصل کریں, 3 چیزیں قیامت میں کمپلین کریں گی. لیکن آج کل کتاب, آرٹیکل, میگزین, ای میل, اب اس میں ایک خرابی, بہت ساری خرابیاں ہیں, یہ تو ایک بہت بڑا ٹاپک بن جائے گا, لیکن شہزادی کونین کے حوالے سے بھی بات کو آگے بڑھانا ہے. یہ مجلسیں ہو تو رہی ہیں ولادت سیدہ کائنات کی مناسبت سے, تو تھوڑا بیان شہزادی کا شروع کرنا ہے. پہلے وہ بات جو کل والی بات کمپلیٹ کرنا ہے, وہ یہ کہ اہل بیت اطہار کا کوئی بھی عمل اگر آپ کتاب میں دیکھیں, رسول نے یہ کیا, شہزادی نے یہ کیا, مولا نے یہ کیا, اور کل آپ نے سنا کہ یہ سب رول ماڈل. اور کل سنا کا مطلب کیا؟ یہ میں نے کوئی نئی بات بتائی؟ یہ تو ساری زندگی آپ سنتے آ رہے ہیں کہ 4 معصومین وہ ہمارے لیڈر ہیں, وہ ہمارے پیشوا ہیں, وہ ہمارے امام ہیں, ہم ان کو فالو کر رہے ہیں. کتاب میں جب اہل بیت کا کوئی عمل آپ کو نظر آئے, ایکشن, اٹس ناٹ الاؤڈ ٹو کاپی دیم. آپ نے کتاب میں تو اب یہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ فوراً اس پہ عمل کرے. پہلے آپ کو کنفرم کرنا پڑے گا کہ یہ عمل خاص ان کے لیے ہے کہ یہ ہمارے لیے بھی, اور جہاں پہ اجازت بھی ہے تو وہاں دیکھنا پڑے گا کہ یہ فل فلیج جیسا وہ کر رہا ہے ویسا ہمیں بھی کرنا ہے, کہ ہمارے لیے اس کا 50% یا 20%. بہت ہی ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے دوں, اللہ کرے اس کی وجہ سے کوئی پرابلم نہ ہو, لیکن امریکہ میں چانس نہیں, پاکستان میں چانس تھا بلکہ ہو چکا ہے پرابلم, انڈیا میں چانس تھا بلکہ ہو چکا ہے پرابلم, یہاں نہیں. اس لیے میں ذرا اطمینان سے بات کر رہا ہوں. اور وہ کیا, چھوٹی سی ایگزامپل, شہزادی کونین کا تذکرہ ہو تو جس طرح سے شہزادی کا حجاب ڈسکس ہوگا, اسی طرح سے شہزادی کا گھر کے کام, کس طرح سے شوہر کی خدمت کرتی ہیں, کس طرح اولاد کی خدمت کرتی ہیں. لفظ خدمت میں کہہ رہا ہوں, ایک تربیت الگ چیز ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے کھانا پکانا, کپڑے دھونا, گھر کی صفائی, بلکہ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے کنویں سے پانی کی مشک بھر کے لانا. پانی کا ویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, آسان بات نہیں ہے پانی کی مشک کو اٹھا کے لانا. اور چونکہ بہت ساری چیزیں ایسی کہ جب تک کہ آپ کے ذہن میں 1400 سال پہلے کا میپ نہ ہو, آج سے آپ نہیں سمجھیں گے. یہ کنواں کہیں باہر نہیں تھا, یہ شہزادی کے حجرے کے اندر تھا. بلکہ کسی نے اگر 60 سے پہلے مدینے کی زیارت کی تو مسجد کے اندر کنویں کا نشان بھی تھا, وہاں پہ کھجور کا ایک درخت بھی تھا, اور اس کا نام تھا بستان زہرا. خود مسجد کے اندر, جہاں پہ آج کل مسجد کے اندر وہ امبریلا اور چھتریاں لگی ہوئی, جو لوگ عمرہ اور حج کر چکے ہیں ان کی تو آنکھوں کے سامنے ایک فلم آ گئی ہوگی. وہ جب مسجد کے اندر امبریلاز لگی, جب پہلی امبریلا ہے جہاں پہ وہ صفہ چبوترا, وہاں پہ بستان زہرا کے نام سے وہ کنواں اور کھجور کا درخت 1960 سے پہلے تھا مسجد کے اندر. پھر مسجد کا ایکسٹینشن ہوا تو اسے ختم کیا گیا. بلکہ انٹرنیٹ پہ ابھی بھی پرانی مسجد کی تصویروں میں آپ کو کھجور کا درخت نظر آئے گا روضہ رسول کے اندر. تو خیر, یہ ساری باتیں اس لیے کہنا پڑی کہ اب کنویں سے لوگ تصور کرتے ہیں کہ کنواں 2 میل دور ہوگا, تو شہزادی گھر سے باہر بھی نکلتی ہیں, 2 میل جاتی ہیں, پانی بھر کے آتی ہیں, دن کو بھی جاتی ہوں گی, رات کو بھی جاتی ہوں گی, نامحرموں کے سامنے بھی جاتی ہوں گی. روایت غلط نہیں, وہ کنواں گھر کے اندر تھا. لیکن یہ سارے کام یہ اپنی جگہ. شہزادی کی سیرت جب پڑھی جائے, اللہ کے رسول, دوپہر کا وقت ہے اور سمر ہے, اور مدینے کا سمر بہت ہی ہاٹ, بیٹی کے حجرے میں داخل ہوئے. شہزادی کے حجرے میں ایک مرتبہ دیکھا کہ شہزادی چکی پیس رہی ہیں یا چکی چلا رہی. بیٹی نے باپ کو آتے دیکھا, ایک مرتبہ باپ کے استقبال کے لیے کھڑی, مگر ذرا سا اپنے ہاتھوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ چھپا رہی. اللہ کے رسول کی نگاہ چکی پر پڑی تو دیکھا چکی پہ شہزادی کے ہاتھوں کا خون لگا ہوا ہے, خون. ایک مرتبہ گھبرا کے کہا کہ بیٹی ذرا اپنے ہاتھ تو دکھانا. باپ کا حکم آ گیا, بیٹی نے ہاتھ دکھائے تو دیکھا گرمیوں, چکی پتھر کی بنی ہوتی ہے, وہ اتنا گرم ہو چکا ہے پتھر
کہ اسے چلانے کی وجہ سے شہزادی کے ہاتھ کی کھال پھٹ گئی ہے اور خون نکل آیا. یہ شہزادی کونین کی بات کر رہا ہوں, یہ رسول کے ٹکڑے کی بات کر رہا ہوں, یہ کائنات کی افضل ترین خاتون کی بات کر رہا ہوں. ایک عام باپ اپنی بیٹی کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتا, اور کہاں سید کائنات اپنی ایسی بیٹی کے ہاتھوں کی حالت دیکھے گھبرا کے پوچھا, بیٹی یہ کیا کیفیت؟ کہا کہ بابا میں یہ چاہتی ہوں, میں نے واقعے کو ذرا شارٹ کر دیا ہے, یہ دیکھ کر کے ٹائم بہت نکل رہا, میں یہ چاہتی ہوں, شہزادی کا جملہ سنیں, کہ جب مجھے موت آئے تو یا میں مصلی پہ اللہ کی عبادت میں ہوں اور یا گھر کے کاموں میں اپنے گھر والوں کی خدمت میں ہوں. بس موت کا فرشتہ جب آئے تو ان دو میں سے کوئی ایک کام, یا نماز ہو اور یا گھر والوں کی خدمت. اور اب اس کے بعد کچھ اور بھی واقعات ہیں جو آنے والی مجلسوں میں اشارتاً آئیں گے. شہزادی کی 18 سال کی ایج, جتنے مشہور واقعات ہیں وہ سب آپ نے زندگی بھر سن لی. یہ ذرا سا ڈیٹیل میں چلا گیا, بعد میں تو اتنی ڈیٹیل میں بھی نہیں جاؤں گا. اب یہ سارے واقعات اپنی جگہ. ہم نے مجتہد کی کتاب اٹھائی, مرجع کی کتاب اٹھائی, اسلامک لاز, اور اس کے اندر یہ مسئلہ آیا کہ شوہر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو گھر کے کاموں کے لیے مجبور کرے. تمام مجتہدین کے ہاں ایک ہی ورڈنگ ہے, کوئی اس میں اختلاف نہیں. چاہے آپ آیت اللہ سیستانی کی توضیح دیکھیں یا رہبر آغا خامنائی کی, اس سے پہلے آغا خوئی کی توضیح میں جائیں کہ امام خمینی کی, اس سے پہلے آغا بروجردی کی توضیح میں جائیں کہ آغا گلپائگانی کی, سیم ورڈنگ. اب جو ہم نے سیرت کتابوں میں پڑھی اور اتنی ساری کتابوں میں پڑھی اور جو علماء سے سنی اور اتنے بڑے بڑے علماء سے سنی کہ وہاں تو کوئی شک بھی نہیں ہے کہ بات اتھینٹک. ای میل میں تو شک بھی ہوتا ہے کہ بات اتھینٹک ہے کہ نہیں, یوٹیوب میں تو شک بھی ہوتا ہے کہ بات اتھینٹک ہے کہ نہیں, یہ تو اتھینٹک. شہزادی کی سیرت یہ ہے, مرجع کا فتویٰ یہ. اب یہاں کنٹراڈکشن نظر آ رہا, چنانچہ جنہیں ڈیٹیل نہیں پتا وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور ایک فرقہ بن جاتا ہے کہ ہم مراجع کو مانتے ہی نہیں ہیں, وہ سیرت معصومین کے اگینسٹ فتویٰ دیتے ہیں. تو اب وہ یہ جو لوگ کسی شرارت کی وجہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں ان کی بات چھوڑی, لیکن جو سیدھے سادے بھولے بھالے انوسنٹ لوگ, ہاں بھائی آج تک تو ہم نے یہ سنا تھا اور فتویٰ یہ آ گیا ہے, تو اتنے سارے بڑے بڑے علماء سے ہم اپنے بچپنے سے سنتے آ رہے ہیں, وہ سب تو غلط نہیں ہوں گے. یہ مجتہد, یہ معصوم کے خلاف فتویٰ دیتا ہے, بات پہ یقین آنے لگتا. کیوں؟ صرف اس لیے کہ فارمولا لوگ بھول گئے کہ امام کا جو ایکشن ہوتا اس کی ایز اٹ از کاپی کرنا ہماری ذمہ داری نہیں. ہمیں پوچھنا پڑتا کہ امام نے یہ جو عمل کیا ہے یہ کیا ہمارے لیے بھی ہے کہ خاص امام کے لیے. بہت ہی شارٹ میں 2-3 ایگزامپل دے کے میں اصل موضوع پہ آؤں. یہ کل کی بات تھی کہ رسول اور شہزادی کونین تمام دنیا کے مردوں اور عورتوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے, تو اس کی وضاحت ضروری. بہت ہی شارٹ. آج تک میں نے پوری ہسٹری دیکھ ڈالی, کسی زمانے میں بھی کسی شیعہ عورت نے ویسا حجاب نہیں کیا جیسا شہزادی کا حجاب بتایا جاتا. جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا, اور رات بھی ایسی رات تھی کہ اتنی ڈارکنیس تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے. اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ شہزادی کی وفات کی جو 2 ڈیٹس ہیں, بمبئی میں زیادہ 13-14 جمادی الاول منائی جاتی, لیکن بعض علماء کہتے ہیں 3 جمادی الثانی کی ڈیٹ زیادہ لاجیکل لگ رہی ہے, کیونکہ چاند کی شروع کی تاریخوں میں اتنا ہی اندھیرا ہوتا. 13-14 تو فل مون ہے, اس میں تو روشنی چاند کی ہی اتنی ہوتی. خیر اس ڈسکشن کو چھوڑے, خلاصہ یہ کہ اتنا اندھیرا, رات کا وقت ہے, جنازے پہ آنے والے بھی بہت ہی لیمیٹڈ لوگ ہیں, اور سب اتنے مخلص سنسیئر کہ وہ اپنی آنکھیں اپنے ہاتھ سے پھوڑ دیں گے لیکن نگاہ اٹھا کے شہزادی کے جنازے کو نہیں دیکھیں گے. اس کے باوجود شہزادی کہتی ہیں کہ میرے جنازے پر وہ گہوارہ ڈالا جائے جو اسما ایتھوپیا یا حبشہ میں دیکھ کے آئی تھی, کیونکہ جس طرح سے عرب اپنی عورتوں کا جنازہ اٹھاتے اس میں بے حجابی,
وہ کیا ہے؟ ایک بیڈ کے اوپر عورت کو اس کی ڈیڈ باڈی کو لٹا کے چادر ڈال دی، بس شہزادی اس کو بھی بے حجابی سمجھ رہی ہیں، جبکہ رات کے اندھیرے میں جنازہ اٹھے گا، جبکہ جنازے میں کوئی موجود بھی نہیں ہوگا دیکھنے والا۔ یہ شہزادی کا عمل، اور اتنا پسند آیا فتبسمت فاطمہ بابا کی وفات کے بعد اپنی وفات تک صرف ایک بار ہنسی ہے اور مسکرائی ہے، ایک اسمائل چہرے پہ آئی ہے جب اس طرح کا حجاب، جنازے کا حجاب بچا۔ آج تک پوری میں نے تاریخ اسلام پڑھ ڈالی، کسی عورت نے ایسا حجاب نہیں کیا۔ بہت ہمارے یہاں یو پی میں آج سے 100 سال پہلے، 70 سال پہلے عورت گھر سے نکلتی تھی تو دونوں جانب پارٹیشن لگائے جاتے تھے، وہ اس میں سے جا کے سواری میں بیٹھتی تھی، اتنا حجاب ہوتا تھا۔ لیکن وہ والا حجاب ہر ایک کو پتا کہ وہ حجاب شہزادی نے کیا، مگر وہ شہزادی کی اپنی اسپیشلٹی، وہ ہماری عورتوں سے اس کی ڈیمانڈ نہیں کی گئی۔ ہماری عورت وہ حجاب کر ہی نہیں سکتی۔ ایگزامپل نمبر 2، علائے حارثی کا واقعہ پڑھ لیجئے نہج البلاغہ میں، میرے پاس ٹائم نہیں۔ علائے حارثی مولائے کائنات کی لائف اسٹائل کی کاپی کی، سمپل غذا، سمپل لباس، سمپل گھر کیا، گھر سے نکل کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، بہت ہی سمپل لباس پہنا۔ گھر والوں نے مولا سے کمپلین کی، مولا نے آ کے کیسا اسے کنڈیم کیا، اتنا ڈانٹا کہ نہج البلاغہ کا خطبہ بن گئے۔ اے دشمن خدا، اے شیطان کے طریقے پہ چلنے والے، جب اس نے کہا مولا میں تو آپ کو کاپی کر رہا ہوں، آپ کی فوڈ، آپ کی کلودنگ، آپ کا گھر، اسے دیکھ کے میں اس کی کاپی کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا میں امام ہوں، میرا لائف اسٹائل الگ ہے، تم امام نہیں ہو، تمہارا لائف اسٹائل الگ ہونا چاہیے۔ امام پر واجب ہے کہ اسلامک سوسائٹی کا جو سب سے غریب آدمی ہو سکتا ہے، جس کے گھر میں 2 دن سے کھانے کے لیے ایک روٹی تک نہ ہو، وہ اگر کبھی کہے کہ اے خدا تو نے مجھے اتنا غریب بنایا، دنیا میں اور کوئی اتنا غریب ہے، تو ایک مرتبہ اس کے سامنے آئے کہ نہیں، علی کے گھر میں تم سے بھی زیادہ فاقے ہیں، ذرا سا دل کو سیٹسفیکشن ملے کہ اگر میں اتنا غریب ہوں تو مجھ سے بھی زیادہ نیچے لیول کی زندگی کوئی گزار رہا، یہ میری ڈیوٹی ہے کیونکہ میں امام ہوں، یہ تمہارے لیے نہیں۔ علائے حارثی نہج البلاغہ، کون نہج البلاغہ کی اتھینٹسٹی کو چیلنج کرے گا؟ اسی نہج البلاغہ میں مولا کا ایک جملہ، اے عثمان ابن حنیف، میں نے دنیا سے صرف 2 روٹیاں لی، مگر تم میری کاپی کر ہی نہیں سکتے ہو۔ تو جگہ جگہ یہ انسٹرکشن آ رہے ہیں، تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جب امام کا کوئی عمل آپ کے سامنے آئے، عمل، ایکشن، پہلے پوچھ لیجیے۔ دیکھیں میں نے وہ اگزامپل تو دی ہی نہیں جس کے اوپر آپ حضرات ذرا سا اس کو جوک سمجھتے، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ مثلا اگر رسول خدا نے ایک وقت میں 11 بیویاں رکھی ہیں تو آپ کہیں کہ بھائی ہمیں بھی یہ اختیار ہے، ہم تو رسول رول ماڈل ہیں، لقد کان لکم فی رسول، نہیں پتا کہ وہ ہمارے لیے نہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ ایک اصول یاد رکھیے۔ اب یہاں پہ ایک سوال، اب بس میں اپنے آج کے ٹاپک پہ آ گیا، بس بہت آپ کو میں نے زحمت دے دی۔ ایک سوال یہ کہ اگر رسول، امام، شہزادی ہمارا رول ماڈل ہیں اور ان کے واقعات کتابوں میں بھی ہیں، علماء بھی پڑھتے ہیں، تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ کون سا واقعہ ہمارے لیے ہے، کون سا ہمارے لیے نہیں؟ چلے اتنی میں نے اگزامپل دے دی تو وہ جملہ بھی سنا دوں۔ عورت نے جا کے پوچھا کہ اے شہزادی میرے پاس کتنا سونا ہو کہ زکوٰۃ واجب ہوتی؟ جولری پہ زکوٰۃ نہیں، بسکٹ پہ زکوٰۃ نہیں، یہ یاد رکھیے گا، سونے پہ زکوٰۃ ہے، گولڈ پر، لیکن گولڈ جو کرنسی کی شکل میں مارکیٹ میں چل رہا ہو، جولری نہیں، بسکٹ نہیں، خمس ہو سکتا، زکوٰۃ نہیں۔ اور جب زکوٰۃ ہے بھی تو اس کا ایک منیمم اماؤنٹ ہے کہ اتنا ہو تو زکوٰۃ دینا، اس سے کم پہ نہیں۔ تو اب عورت نے جا کے پوچھا، ابھی نیا اسلام آیا ہے، ڈیٹیل تو لوگوں کو نہیں معلوم۔ ارے نیا چھوڑیے، آج تو 1400 سال ہو گئے نا، آج کتنے لوگوں کو ڈیٹیل پتا؟ نہ خمس کے بارے میں پتا، نہ نماز کے بارے میں پتا، نہ چاند کے بارے میں پتا، تو وہ تو نیا اسلام۔ کتنی سونے کی کتنی مقدار ہمارے پاس ہو، شہزادی نے دیکھیے فارمولا بتایا،
یہ سوال تم اپنے لیے کر رہی ہو کہ میرے لیے؟ گھبرا کے کاش شہزادی، شریعت تو ایک ہے، دین خدا تو ایک ہے، جو آپ کا مسئلہ ہوگا میرا مسئلہ، لیکن ایسا تو نہیں ہے نا، دین خدا ایک ہے لیکن مسئلے بدلتے رہتے ہیں۔ اگر کبھی میں رمضان میں آپ کے درمیان 2 دن کے لیے آؤں تو دوپہر کے وقت آپ پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، میں مثلاً پانی بھی پی رہا ہوں گا اور شربت بھی پی رہا ہوں گا اور کوئی شاید سافٹ ڈرنک بھی پی رہا ہوں گا، آپ کہیں گے مولانا شریعت تو ایک ہے، آپ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان، آپ بھی مومن ہم بھی مومن، لیکن آپ شہر میں ہیں میں مسافر ہوں، تو فرق ہو جاتا ہے نا۔ تو اب عورت نے وہی بات کہی جو ان جرنل، شہزادی شریعت تو ایک ہے، کا فرق، تمہارا مسئلہ الگ ہمارا مسئلہ الگ، کیا فرق ہے؟ کہا تمہارے پاس 20 دینار ہو تب زکوٰۃ واجب، 19 بھی اگر ہو تو زکوٰۃ معاف ہے، اور ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ گھر میں 20 دینار سونا 1 سال پڑا کیسے رہا کہ زکوٰۃ دینا پڑے، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہاں تو جو صبح کو آتا ہے شام تک مدینے کے غریبوں اور فقیروں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہی اگر ہم کریں تو رسول خدا فرماتے میں ایسے آدمی کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھوں گا۔ یا رسول اللہ ہم تو وہی کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ واقعہ یاد ہے نا کہ مدینے کا ایک بہت مالدار آدمی مرا، بہت مشہور روایتیں ہیں، اس لیے میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں، پھر کچھ چہرے نظر آتے ہیں کہ وہ نہیں سمجھے تو مجھے رکنا پڑتا۔ چھوٹی سی بات، مدینے کا ایک آدمی مرا بہت پیسے والا، چند دنوں بعد پیغمبر نے دیکھا کہ اس کے بچے لوگوں سے ہیلپ کی اپیل کر رہے ہیں اور چیریٹی مانگ رہے ہیں اور صدقہ مانگ رہے ہیں اور خیرات مانگ رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا ان کے بچے، مرنے والا مثلا ملینر تھا، تو اتنے جلدی اس کے بچوں کو بھیک مانگنا پڑی؟ کہا یا رسول اللہ اسے اپنی قبر اور آخرت سے بہت ڈر لگ رہا تھا، مرنے والے کو۔ اس نے اپنے مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد، سارے ایسٹ، سارا کیش، ساری چیزیں راہ خدا میں خرچ کر دی کہ بیٹوں کو دوں گا تو مجھے کیا فائدہ، غریبوں کو دوں گا تو قبر میں میرے کام آئے گی۔ ایسا لگتا ہے کہ اس نے قبر کی مجلسیں سنی بہت تھی مگر آدھی سنی تھی۔ پیغمبر کا بہت مشہور جملہ، کہا کہ اگر کوئی مجھے پہلے سے اس کے بارے میں بتاتا تو میں اس کی نماز جنازہ تک نہیں پڑھتا۔ جو راہ خدا میں خیرات کرتا ہے اس کے اپنے بچے جو ہیں ان کے گھر میں فاقہ۔ لیکن شہزادی کہہ رہی ہیں کہ ہمارے گھر کا تو یہی طریقہ، جو صبح کو آیا شام سے پہلے خرچ ہو گیا۔ سورہ دہر کا کانٹیکس آپ کو پتا ہے کہ 3 دن روزے رکھے اور تینوں دن افطار تک نہ کر سکے۔ تو اب یہ سارے واقعات کس لیے کہ سیرت رسول اور اس سے بڑھ کر سیرت سیدہ اور سیرت امام علی، یہ سب پڑھیے، لیکن جو ان کا عمل نظر آئے پڑھیے، ان کے اسٹیٹس پہ غور کیجئے، ان کی سیکریفائس پہ غور کیجئے، مگر آپ اس کی کاپی نہیں کر سکتے۔ ہاں، اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی عورت کہے کہ مولانا ہم یہی تو کرتے ہیں، شہزادی کا حجاب پڑھتے ہیں، خود کبھی حجاب نہیں کرتے، کیونکہ آپ نے یہی تو مجلس میں پڑھا ہے نا کہ کاپی مت کیجئے۔ کوئی مرد کہے کہ نہیں مولانا آپ جو کہہ رہے ہیں ہم اس سے پہلے عمل کر رہے ہیں۔ امام علی ہر رات کو 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، ہم 1 رکعت بھی نہیں پڑھا کرتے ہیں کیونکہ ہمیں کاپی کرنے کا آرڈر نہیں۔ ارے یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہا یہ جا رہا کہ جو واقعہ پڑھیں پہلے معلوم کیجئے کہ یہ ہمارے لیے بھی ہے، اور اگر ہمارے لیے ہے تو کتنا % ہے، 1000 رکعت ہے کہ 50 رکعت ہے، اور کون سا واقعہ خالی ان کے لیے۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا ہم کہاں سے معلوم کریں؟ ایک تو واقعہ ہی بڑی مشکل سے پتا چلتا ہے، پھر یہ تحقیق، اسی لیے مرجع کی ضرورت ہے۔ کتاب میں واقعہ پڑھ لینا تو بہت آسان ہے۔ تو آج کل چونکہ ہمارے ینگسٹر میں ایک ڈسکشن چل رہا ہے فیس بک پر، ایسے بے تکے ڈسکشن تو بہت چلتے رہتے ہیں لیکن چلیں خیر، اچھا ہے، ایکسچینج آف ویوز ہو رہا، اور وہ یہ ہے کہ اب مرجع کی کیا ضرورت؟ تمام عربی کتابوں کے ٹرانسلیشن انگلش میں ہو چکے، کمپیوٹر کے اوپر دنیا کی تمام معلومات ہیں، انکلوڈنگ پوری شیعہ فقہ موجود ہے، ہماری حدیث کی کتاب میں موجود ہے، سیرت معصومین کی کتابیں موجود ہیں۔ اور ایک جملہ میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا لیکن میری بات پوری ہو جائے،
علم رجال اور راویوں کے حالات پورے کمپیوٹر پر ہیں. اب ہمیں مرجع کی کیا ضرورت؟ اب زیادہ ضرورت ہے. جب تک یہ ترجمہ وغیرہ نہیں ہوا تھا آپ صرف عالم کے پاس جاتے تھے مجھے کیا کرنا. اب جب ترجمے ہو گئے ہیں تو اتنے واقعات آپ ادھر ادھر سے سن لیتے ہیں. اب تو اور زیادہ ضرورت ہے کہ ان میں سے کون سا ہمارے لیے ہے اور کون سا ہمارے لیے نہیں ہے. اب مزید مرجع کے حوالے سے بات آگے کسی مجلس میں بہت مختصر آئے گی. آج بھی مرجع کا لفظ صرف 5 منٹ کے لیے استعمال ہوا ہے. تو یہ کل کی بات کو مکمل کیا میں نے کہ نمونہ عمل، رول ماڈل رسول بھی ہیں، شہزادی بھی ہیں، اور خواتین کی یہ کمپلین ختم ہو جائے کہ ہماری ذمہ داریاں کیسے پوری ہوں. لیکن اس کے بعد اب خواتین یہ بھی دیکھیں کہ شہزادی کائنات نے ان کی ڈیوٹی کیا بتائی ہے، جس کے لیے میں نے آج سورہ روم کی آیت کی تلاوت کی. اور اس آیت کی تلاوت کو میں کل رات کی مجلس کے آخری جملے سے ملا رہا. فاطمہ مشکل کشا کی مشکل کشا، ایک ایسی ذات اللہ نے کریٹ کی، ایک ایسی ذات اللہ نے پیدا کی اور خلق کی جو ہر ایک کی مشکل میں اس کے کام آتی. نام فاطمہ کائنات کی تمام دعائیں، تمنائیں، مرادیں، خیر، خوبیاں، بھلائیاں، نعمتیں، ان سب کے لیے کنجی ہے، ایک چابی ہے، ایک کی، ایک پاس ورڈ ہے کہ جس سے ساری کائنات کھل کے آپ کے سامنے آ جاتی. نام فاطمہ. چنانچہ بہت ہی مختصر ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ واقعہ بھی آدھے گھنٹے کا پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جو کہ ہمارے علماء پڑھتے بھی ہیں، اور بہرحال پھر ہمارے پاس اپنے واقعات اتنے زیادہ کہ ہم نان مسلم کے واقعات کی ڈیٹیل میں جانے کا کم از کم میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. مئی 1917 پہلے ایک بات یہ بتا دی جائے کہ آپ گوگل میں جا کے فاطمہ ٹائپ کریں تو ایک سٹی ملے گا فاطمہ نام کا، اور ایک ایئرپورٹ ملے گا فاطمہ نام کا، اور یہ پرتگال میں لسبن کے قریب. لیکن اصل واقعہ یہ ہے کہ 1917 میں وہاں 2 بچوں کو، جب فرسٹ ورلڈ وار چل رہی تھی، 2 بچوں کو جو نان مسلم تھے، کرسچن تھے، کس طرح سے شہزادی کائنات نے آ کے مدد کی، ان کا پرابلم سالو کیا، ان کو زیارت کروائی. چنانچہ جہاں پہ ان بچوں کو شہزادی ملی 1917 میں، اس شہر کا نام ہی فاطمیہ رکھ دیا گیا. وہاں بہت بڑی ایک زیارت گاہ بھی، اور پوری دنیا کے علم رکھنے والے عیسائی وہاں زیارت کے لیے آتے ہیں، تو ایک اسپیشل ایئرپورٹ وہاں پہ بنایا گیا. بہت مختصر یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ میں نے کہا کہ یہ واقعہ تو آدھے گھنٹے کا ہے، لیکن علماء پڑھتے رہتے ہیں. اگرچہ بعد میں کچھ لوگوں نے اس کے اندر بھی ایک چینج کر دی، لیکن وہ چینج 1917 کے بعد کیا گیا، اس سے پہلے نہیں تھا. کہا کہ جناب مریم ہی کا ایک نام فاطمہ، 1917 سے پہلے کبھی بھی یہ نام نہیں ملتا عیسائیوں کی کتاب میں. انہوں نے آ کے صاف صاف ان بچوں سے کہا تھا کہ میں پروفٹ محمد کی بیٹی فاطمہ زہرا ہوں. واقعے کو ذرا ٹویسٹ کیا گیا. درود بھیجے محمد والے. نہیں پانی کی ضرورت نہیں. واقعے کو ذرا ٹویسٹ کر دیا گیا، لیکن وہ ہمارا ڈسکشن نہیں ہے. میں تو اپنی تاریخ، اپنی ہسٹری، اپنے واقعات سے بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں. یہ میں نے کیوں اشارہ کیا؟ مشکل کشا خالی مومنوں کی نہیں ہے، مسلمانوں کی بھی. خالی مسلمانوں کی نہیں ہے، غیر مسلموں کی. ہر انسان کی مشکل کشا زہرا کی ذات ہے. مگر ایک خاص حوالے سے ایک چیز سمجھیے کہ قرآن نے بیوی کے لیے ایک لفظ کہا کہ وہ تمہیں سکون پہنچاتی ہے. ہر بیوی کی کریشن کا پرپز یہ ہے کہ آدمی کو سکون پہنچائے. لیکن خدیجہ طاہرہ نے رسول خدا کو اتنا سکون پہنچایا. خدیجہ بھی تو رسول کی بیوی ہیں. ہر بیوی شوہر کو سکون پہنچاتی، لیکن خدیجہ طاہرہ نے اتنا سکون پہنچایا، اتنا سکون پہنچایا کہ تاریخ اسلام میں برادران اہل سنت کی حدیث کی کتابوں میں
پیغمبر کی بیویوں کے حوالے سے ایک جملہ ہے، ایک فارمولہ، اسے آپ بھی اور ہم بھی استعمال کریں، اور وہ یہ کہ پیغمبر بہت ہی پولائٹ، لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، قرآن کہتا ہے اے رسول ہم نے تمہیں بہت سخت دل کا نہیں بنایا، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، ورنہ یہ سب لوگ تمہارے پاس سے بھاگ جاتے، اور إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بہترین تمہارے اخلاق، بہت ہی نرم۔ لیکن ایسے آدمی کو جب کبھی غصہ آتا، اب یہ لفظ میں نے صحیح استعمال نہیں کیا، معصومین کے لیے لفظ غصہ استعمال نہیں ہوتا، جلال، بہت ہی نرم۔ کتنے بڑے بڑے واقعات پیغمبر کے اگینسٹ پیغمبر کے سامنے ہو گئے، لیکن ہمیشہ اسمائلنگ فیس، رحمت للعالمین، صاحب خلق عظیم۔ لیکن ایسے آدمی کو جو بہت ہی ٹھنڈا، نرم، خوش اخلاق، جب کبھی جلال یا غصہ آئے گا تو پھر اس کا غصہ بڑا سخت ہوگا۔ ازواج رسول کہتی ہیں کہ اگر کبھی پیغمبر کو غصہ آ جاتا تھا، اور مدینے میں بہت واقعات ایسے آتے تھے کہ پیغمبر کو غصہ آنا چاہیے، کیونکہ مکے میں پیغمبر پہ پتھر مارے جاتے، سر پہ کوڑا پھینکا جاتا تھا، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، پیغمبر روزانہ زخمی ہو جاتے تھے، پیغمبر کی انسلٹ کی جاتی تھی، پیغمبر کو برا بھلا کہا جاتا تھا، سب کچھ تھا۔ گھر کے باہر دشمنوں کی طرف، گھر میں پیغمبر آتے ہیں سارے پرابلم بھول گئے، سکون ہی سکون، کیونکہ گھر میں خدیجہ، اور مدینے میں باہر پیغمبر کی عزت، باہر پیغمبر کا احترام، کیونکہ پیغمبر مدینے کے بادشاہ ہیں۔ لیکن گھر کے اندر بعض بیویاں ایسی ہیں کہ ہر وقت اس طرح سے پیغمبر کے پیچھے پڑی رہتی کہ 21ویں پارے کی آخری آیت کا ترجمہ آج گھر جا کے پڑھ لیجئے گا۔ میرے پاس چونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مجمع تھوڑا کچھ ہوم ورک بھی کیا کرے۔ آج فجر کی نماز کے بعد آپ 2 آیتیں تو قرآن کی پڑھا کرتے ہوں گے روزانہ نا، آج 21ویں پارے کی آخری آیت پڑھ لیجئے، ٹرانسلیشن۔ وہ پیغمبر کی بیویاں ہیں جن کو قرآن 21ویں پارے کی لاسٹ آیت اتنا آسان ریفرنس دے رہا ہوں، اگرچہ اسی کے کنٹینیوشن میں 22ویں پارے کی پہلی آیت بھی ہے، وَمَن يَقْنُتْ، لیکن چھوڑیں صرف ایک آیت۔ وہ آیت کیا ہے؟ پیغمبر کی بیویوں کی میجورٹی نے پیغمبر کو جا کے گھیر لیا اور کمپلین کی کہ آپ کے گھر آنے کے بعد تو ہم پر اتنی مصیبتیں پڑی، باپ کے گھر میں بڑے آرام سے تھے، ماں کے گھر میں بڑے آرام سے تھے، یہاں آ کے ہمیں فاقے مل رہے ہیں، یہاں آ کے ہمیں پرانے کپڑے مل رہے ہیں، یہاں آ کے ہمیں ٹوٹا ہوا مکان مل رہا، ہماری شادی کیا ہوئی، ہماری زندگی مصیبت میں پڑ گئی۔ یہ خالی آپ کی بیوی آپ سے نہیں کہہ رہی ہے، یہ رسول خدا کی بیویاں رسول سے کہہ رہی ہیں، اور اتنا سیریس مسئلہ ہو گیا۔ بھئی مذاق میں تو بہت سی باتیں ہوتی، چھوٹے موٹے جھگڑے بھی ہوتے، اتنا سیریس مسئلہ ہو گیا کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ قرآن کی آیت کسی چھوٹے موٹے مسئلے پہ نازل نہیں ہوتی۔ ذرا وہ آیت کا اسٹائل دیکھیے، کیا کمپلین کی ہے پیغمبر کی بیویوں نے، کیا آپ کے گھر میں ہمیں کھانے کو بھی نہیں ملتا۔ یہ مدینے کے پیغمبر کا گھر کا ماحول، ارے اندازہ کریں کہ ایک مرتبہ اس آیت کا جو واقعہ ہے اس میں پیغمبر اتنا ناراض ہوئے کہ ساری بیویوں کو چھوڑ کے مدینے کے باہر چلے گئے، 1 مہینے تک مدینے کے باہر جناب ماریا کے گھر میں گزارا، جو آپ نے حج اور عمرے میں زیارت ایک کی ہوگی۔ سعودی حکومت وہ زیارت کرنے نہیں دیتی، بہت ہی سینسیٹیو ہے، بس والا چلتے چلتے خالی کھڑکی سے بتاتا ہے یہ جناب ماریا کا مکان، جہاں 1 مہینے پیغمبر اپنی ساری بیویوں کو چھوڑ کر اس طرح بیٹھ گئے کہ مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ پیغمبر نے سب کو طلاق دے دی۔ یہ گھر کا ماحول، روزانہ کمپلین، کپڑے چاہیے، اچھے کھانے چاہیے، اچھا مکان چاہیے، آرام دہ زندگی چاہیے، عیش چاہیے۔ ایسے حالات میں جب پیغمبر کو جلال آ گیا، غصہ، اب یہ بیویاں پیغمبر کی بعض بیویاں، ام سلمہ بھی تھی لیکن بعض بیویاں،
وہ یہ کہتی ہے کہ جب رسول کو جلال آتا تھا پاس، پھر اب ہماری عجیب حالت تھی، پیغمبر کے سامنے آنے کی ہمت نہیں ہوتی، کسی کونے میں جا کے چھپ جاتے تھے اس وقت پیغمبر کے سامنے نہ رہے۔ لیکن 2 3 4 دفعہ کے ایکسپیرینس کے بعد پھر ہمیں ایک فارمولہ ہاتھ آ گئے کہ اگر پیغمبر کے جلال کو کم کرنا ہو، ختم کرنا ہو، بہت ہی آسان طریقہ، پیغمبر کتنے ہی غصے میں کیوں نہ ہو، پیغمبر کے سامنے خدیجہ کا نام لے لو۔ اللہ، بس ادھر خدیجہ کا نام آیا، گویا پیغمبر کسی اور دنیا میں پہنچ گئے، بھول گئے کہ کیا بات چل رہی تھی، بھول گئے، میں محاورتاً کہہ رہا ہوں، ورنہ نعوذ باللہ پیغمبر کے دماغ کے بارے میں کوئی اعتراض نہیں کر سکتا ہوں، وہ تو کچھ اور لوگوں کو یہ اعزاز اور آنر حاصل ہے۔ تو خیر، خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر بھول گئے کہ کیا بات چل رہی، وہ بات ہی ختم ہو گئی جس پہ غصہ دلایا گیا، وہ مسئلہ ہی پیغمبر کے ذہن سے نکل گیا، صرف خدیجہ کا نام لینا ہے، نام، اور بس ایک مسکراہٹ پیغمبر کے چہرے پہ آئی، اور مسکرا کے پیغمبر فضائل خدیجہ بیان کرنے لگے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جناب خدیجہ کے فضائل بہت کم بیان ہوتے ہیں، پیغمبر خدیجہ طاہرہ کے فضائل ہر دوسرے دن شہر مدینہ میں اپنے حجرے میں بیان کر رہے ہیں، اور بار بار کہتے ہیں خدیجہ خدیجہ، اس وقت میرا ساتھ دیا جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، اس وقت خدیجہ نے میری مدد کی جب کوئی میری مدد کرنے کو تیار نہ تھا۔ تو پیغمبر کی بیویاں فرماتی کہ ایک بار نہیں 3 4 بار جب ہم نے یہ دیکھا تو ایک فارمولہ ہمارے ہاتھ آ گیا کہ اگر کسی کو پیغمبر کا جلال ٹھنڈا کرنا ہو، پیغمبر کا غصہ ختم کرنا ہو، پیغمبر کے سامنے نام خدیجہ لے لے، پیغمبر کا سارا جلال ختم ہو جاتا ہے۔ اب اگر کسی کو پیغمبر سے شفاعت مانگنا ہے، اگر کسی کو پیغمبر سے کوئی حاجت پوری کروانا ہے، ایک بار خدیجہ کا واسطہ دے کے تو رسول خدا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیے، نام خدیجہ پر اللہ کا رسول کائنات کی ہر نعمت آپ کو دلوائے گا۔ لیکن خدیجہ طاہرہ، قرآن نے کہا وہ بیوی ہے، بیوی کی ذمہ داری یہی ہے کہ شوہر کو سکون پہنچائے۔ بس ایک فرق ہوا کہ ہر بیوی شوہر کو سکون پہنچاتی ہے زندگی میں، خدیجہ اس ذات کا نام ہے کہ دنیا سے چلی گئی تب بھی خدیجہ کا نام پیغمبر کو اتنا سکون لے کے آتا ہے کہ مدینے کے مشکل ترین اور منافقوں کے ماحول کے اندر اللہ کا رسول اگر خوش ہوتا ہے، اگر چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، اگر دل ٹھنڈا ہوتا ہے وہ ذکر خدیجہ سے، تو خدیجہ کائنات کے سب سے بڑے انسان کو سکون پہنچانے والی ہیں۔ یہ میں موضوع تو میرا کچھ اور تھا، نہیں، اب دیکھیے کل رات کا آخری جملہ، خدیجہ پیغمبر کو سکون پہنچاتی، لیکن کوئی ایسا ہے جو خدیجہ کو بھی سکون پہنچائے؟ دیکھیں اللہ کے رسول کو سکون پہنچانا ہے خدیجہ، اور خدیجہ کو بھی تو مکے کی عورتوں نے بہت پریشان کیا، بلکہ رسول اللہ سے کم پریشان نہیں کیا۔ پیغمبر تو فجر کی نماز کے بعد تبلیغ پہ چلے جاتے ہیں، مغرب کے قریب کئی زخمی واپس آتے ہیں، سارا دن خدیجہ گھر میں اکیلی، اطراف کی ساری عورتیں آ کے خدیجہ پہ ٹونٹنگ کرتی، خدیجہ کو تانے دیتی، خدیجہ کو برا بھلا کہتی، خدیجہ سے کہتی ہیں دیکھا ایک غریب سے شادی کر کے آج تم خود کس غربت کے اندر آ گئی، ہماری شہزادی تھی، تمہیں کیا ملا اس محمد کا ساتھ دینے سے؟ صبح و شام پورا دن۔ اور ایک بات آپ مجھ سے ایگری کریں گے، آپ کا دشمن آپ کے خلاف کوئی بات کہے اتنا برا نہیں لگے گا، کوئی دوست ایسی بات کہے آپ کو پتا چلے کہ میرا فلاں دوست، میں اس سے اتنی محبت کرتا، وہ میرے خلاف بولا، زیادہ برا لگے۔ آپ کا سگا بھائی آپ کے اگینسٹ بولے، آپ کو اور برا لگے گا۔ لیکن اگر ایسا آدمی آپ کے اگینسٹ بول رہا ہو جس پر آپ نے احسان کیا، جسے آپ نے زمین سے اٹھا کے آسمان پہ پہنچایا، جس کا گھر آپ کی وجہ سے بچا، جس کے بچے آپ کی وجہ سے بچے، ساری زندگی آپ اس کے ساتھ اچھائیاں کرتے رہے، وہ آپ کے اگینسٹ بول رہا ہو، کتنا دل ٹوٹے گا۔ خدیجہ طاہرہ کا احسان ہے ان سارے مکے والوں پر، یہ ساری عورتیں خدیجہ طاہرہ کی وجہ سے آج عزت کے ساتھ مکے میں بیٹھی ہیں۔ ان میں سے کتنوں کے بچے فاقے سے مر جاتے اگر خدیجہ مدد نہ کرتی، اور آج
کس طرح سے انہوں نے آنکھیں پھیر لی ہیں اور وہ خدیجہ کے خلاف خدیجہ کے منہ پہ آ کے باتیں کر رہے ہیں. پیغمبر سارا دن گھر کے باہر گھر کے اندر مکے کی ان عورتوں کے تانے سن کر انتہائی پریشانی کی عالم میں رسول جب شام کو آتے ہیں تو محسوس بھی کرتے ہیں کہ خدیجہ میری خدمت کر کے مجھے سکون پہنچا رہی, لیکن خود خدیجہ پریشان. لیکن اب میں بہت قریب پہنچ گیا 20 جمادی الثانی کی ولادت کی تاریخ کے حوالے سے, جو کل یہاں پہ بات جو آئے گی اس کے فوراً بعد, یہ 20 جمادی الثانی کے قریب کی بات میں کہہ رہا ہوں. لیکن پیغمبر تبلیغ کر رہے ہیں, دین خدا پھیلانا کا یہ پارٹ ہے تبلیغ کا. مجھے بھی تکلیفیں اٹھانا پڑ رہی ہیں, میں اٹھا رہا ہوں. خدیجہ طاہرہ کو بھی ٹونٹنگ کے ذریعے ٹارچر کیا جا رہا ہے, وہ خدیجہ کا جہاد ہے. لیکن جیسے جیسے شہزادی کی ولادت کا وقت قریب آ رہا, کل ولادت کی رات, اور کل وہاں پہ بات آگے بڑھے گی جہاں ختم ہو رہی ہے, جیسے جیسے یہ وقت قریب آ رہا, اب جو پیغمبر گھر میں آتے ہیں تو خدیجہ کو انتہائی خوش پاتے ہیں, انتہائی مطمئن پاتے ہیں. عرب کی عورتوں کی ٹونٹنگ تو وہی, عورتیں کبھی باز آتی ہیں, وہی ان کے تانے, وہی ان کا برا بھلا کہنا, وہی ان کا طریقہ. لیکن خدیجہ طاہرہ کے چہرے پہ ایک سکون نظر آتا, ایک خوشی نظر آتی. اور ایک آدھ مرتبہ ایسا ہوا, جلدی جلدی کیونکہ 1 گھنٹہ پورا ہونے والا اور میں 1 گھنٹے میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں, تو جلدی جلدی آخری جملے پھر یہیں سے کل کی آنے والی خوشحالی کی محفل کا ربط مل جائے گا. پیغمبر ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا کہ دن کے وقت کسی کام سے گھر آ گئے. صبح پیغمبر گھر سے نکلتے ہیں, سارا دن تبلیغ کے لیے گھر کے باہر رہتے ہیں, شام کو آتے ہیں. ایک آدھ مرتبہ کسی وجہ سے دن کو آ گئے, دیکھا خدیجہ طاہرہ کسی سے باتیں کر رہی, گھر میں تو کوئی نہیں. اب یہ ساری چیزیں رسول جانتے ہیں, لیکن ظاہری اعتبار سے واقعات اس طرح پیش ہے. ایک دن اسی طرح سے پیغمبر دن کو آئے, خدیجہ کسی سے باتیں کر رہی, پیغمبر نے مسکرا کے کہا کہ خدیجہ طاہرہ. ڈپریشن اور ٹینشن میں ایک وہ اسٹیج آتا ہے کہ آدمی خود اپنے آپ سے بولتا, اور سائیکالوجی میں یہ ایک علاج بھی ہے بہت سارے پرابلمز کا, اپنے آپ سے باتیں کریں, سیلف سجیشن. لیکن یہاں تو بیچ میں بلا وجہ سائنس آ گئی, جو سائنس میرا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. خدیجہ طاہرہ سے مسکرا کے پوچھا, آئے خدیجہ یہ کس سے باتیں کر رہی؟ خدیجہ نے اشارہ کیا اپنے پیٹ کی جانب اور کہا, یا رسول اللہ, جب سے میرے شکم میں, میرے پیٹ میں, میرے ووم میں یہ بچی آئی, اس وقت سے یہ صبح سے شام تک مجھ سے باتیں کرتی ہے, مجھے سکون پہنچاتی ہے. عرب کی عورتیں سارا دن جو ٹونٹنگ کرتی تھی, برا بھلا کہتی تھی, فاؤل لینگویج استعمال کرتی تھی, یہ بچی مجھ سے گفتگو کر کے وہ ساری پریشانیاں دور کرتی ہے, میرے دل کو اتنا سکون پہنچاتی ہے, اس سے باتیں کر کے مجھے سکون آتا ہے. تبھی شہزادی کونین کا نام, بس وہ ترتیب ذہن میں رکھیے, یہ نام سنیے اور آج کی محفل ختم. ترتیب ہی کیا کہ اللہ کا رسول کائنات کو سکون پہنچانے والا, خدیجہ رسول اللہ کو سکون پہنچانے والی, اور خدیجہ جو رسول اللہ کو سکون پہنچانے والی ہے, فاطمہ اس کا نام ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے سے اپنی ماں کو اس طرح سکون پہنچا رہی کہ فاطمہ کا ایک نام بنا. شہزادی کے بہت سارے نام ہیں, مولانا محترم موجود ہے تو لفظ میں غلط استعمال کر گیا, القاب, بہت سارے القاب ہیں, لیکن یہ لفظ کیونکہ ذرا مشکل ہو جائے گا, نام سمجھیے. فاطمہ, زہرا, بطول, راضیہ, مرضیہ, حورا انسیہ, تقیہ, علیمہ, نقیہ, ام ابیہا, مدافعہ. ان میں سے ایک نام ہے محدثہ. محدثہ کے معنی باتیں کرنے والی. وہ تو ہر عورت بات کرتی نہیں, عام عورتوں کی باتیں الگ ہیں. عام عورتوں کی باتیں ہوتی ہیں پریشان کرنے والی, عام عورتوں کی باتیں ہوتی ہیں تانا دینے والی, عام عورتوں کی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ سارا دن جاب کا اور بزنس کا ٹینشن لے کے گھر میں آئے, بیوی نے اس کو ڈبل کر دیا. عام عورتوں کی باتیں ہوتی ہے غیبت, عام عورتوں کی باتیں ہوتی ہے تہمت, عام عورتوں کی باتیں ہوتی ہے چغلی,
لیکن زہرا کو محدثہ کیوں کہا گیا؟ دو وجوہات سے کہا گیا۔ پہلی وجہ کہ زہرا اس ذات کا نام ہے کہ جس سے ملائکہ آسمانی فرشتے آ کے کلام کیا کرتے تھے اور اپنا شرف سمجھتے تھے کہ ہم نے فاطمہ سے بات کی، اور اس لیے بھی محدثہ کہا گیا کہ جب ماں خدیجہ طاہرہ پریشان ہوتی ہے، جب ماں عرب کی عورتوں کے تانوں کی وجہ سے ٹینشن اور ڈپریشن میں آتی ہے، یہ زہرا ماں کے پیٹ میں رہ کر ماں سے باتیں کر کے ماں کی ساری پریشانی دور کرتی ہے، تو محدثہ قرار پائیں۔ ماں کو سکون پہنچانے والی، جس ماں نے رسول کو سکون پہنچایا، جس رسول نے کائنات کو سکون پہنچایا، ان سب کے سکون کا سورس ہے فاطمہ کی ذات۔ آج بھی اگر ہم محدثہ فاطمہ کے نام کو استعمال کرنا سیکھ جائیں، ہم کو بھی آج بھی اسی طرح سے سکون مل سکتا ہے جیسے رسول خدا کو ملا، جیسے خدیجہ طاہرہ کو ملا، جیسے امت کو ملا۔ اور وہ کس طرح کہ بارگاہ الہی میں ہاتھ پھیلا کے یہی کہیں، اللہم انی اسألک بحق فاطمہ، اے خدا ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں، ہم تجھے تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں، تجھے واسطہ فاطمہ زہرا کی پاک ذات کا، تجھے واسطہ اس محدثہ کا جو اپنی ماں خدیجہ اور اپنے بابا رسول خدا کے لیے سکون لے کے آ رہی ہیں۔ آج کی اس محفل میں جو مومنین و مومنات موجود ہیں، ان میں سے اگر کسی کے پاس کوئی پریشانی ہے، بے حق فاطمہ ان کی پریشانیاں دور کر کے دنیا کو بھی ان کے لیے سکون بنا اور آخرت کو لیے سکون بنا۔ فاطمہ کے چاہنے والے، ان کے گھر، ان کے گھر والے، ان کی روزی کے ذرائع، ان کی اولادیں، خدا بندہ دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے انہیں محفوظ فرما۔ لیکن خدا بندہ ہم سب کو سیرت فاطمہ اور سیرت چہاردہ معصومین بھی عمل کرنے اور اپنی اولاد کو بھی اس کی تربیت دینے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا بھر کے صاحبان ایمان جو آج بھی اولاد فاطمہ کی محبت کی وجہ سے ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن رہے، چاہے وہ سیریا ہو، چاہے وہ بحرین ہو، چاہے وہ پاکستان کے مسلسل واقعات ہوں، اور چاہے اب جو عراق میں شروع ہوا ہے، جہاں جہاں یہ صاحبان ایمان محبان اولاد فاطمہ، تجھے واسطہ فاطمہ زہرا کے شکستہ پہلو کا، ان تمام صاحبان ایمان کی مشکلات کو دور فرما، ان پر ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ آج کی محفل میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی تمام حاجتوں کو بے حق فاطمہ قبول فرما، خاص طور پہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں یا جاب یا روزگار کی پریشانی میں مبتلا ہے، خدا بندہ فاطمہ کا واسطہ ان کے رزق میں وسعت و کشادگی عطا فرما، اور دنیا بھر کے مظالم کے خاتمے اور دنیا بھر کو سکون پہنچانے کے لیے فاطمہ کے وارث و فرزند امام زمانہ ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ ایھا الحسن مجتبی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی جدک وابیک، السلام علیکہ وعلی امک وخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولانا